نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارا درس نمبر 75 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا پہلا حصہ تلاوت کیا۔ ارشاد فرمایا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور وہ اس چیز کے پیچھے بھی پڑ گئے جو نازل کی گئی تھی 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، اور یہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت تھے۔ جب یہودیوں نے اللہ تعالی کی کتاب سے روگردانی اختیار کی اور اخلاقی اور مادی طور پر پستی کا شکار ہو گئے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ غلامی، بھوک و افلاس، ذلت و پستی اور جہالت کی وجہ سے وہ ایسی تدبیروں کے پیچھے لگ گئے جن میں کوئی مشقت بھی نہ ہو اور بیٹھے بٹھائے کام بھی بن جائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب ہدایت سے محروم کر کے ایسی چیز کے پیچھے لگا دیا جو محض شیطانی کھیل ہے۔ یعنی یہ لوگ اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین کیا کرتے تھے، اور اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا۔ اب انہیں اس سحر اور جادو سے اتنی فرصت ہی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کرتے۔ آیت کے اس حصے میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ شیطانی کھیل سمجھ کر جادو کرتے تو اور بات تھی، لیکن انہوں نے تو اس سے بڑھ کر یہ ستم ڈھا دیا کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود کے علماء کا یہی خیال تھا، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو صرف جادوگر تھا اور جتنی بھی مخلوق اس کے تابع تھی وہ جادو ہوئی کی وجہ سے اس کے تابع تھی۔ نعوذ باللہ۔ تفسیر ابن جریر جلد اول۔ جادو پر عمل کرنا اور اس کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برات کا اعلان کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ جادو والا کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، وہ تو نبی تھے اور نبی ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتا ہے، بلکہ کفر تو ان جنوں شیطانوں نے کیا جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 932 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کو بھی اپنے والد کی طرح نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت عطا ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی سرحدیں ملک شام اور فلسطین سے لے کر دریائے فرات اور مصر کی سرحد تک پھیلی ہوئی تھی۔ محققین کے شمار کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں 17 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی حکومت کے مختلف واقعات کا بیان آیا ہے۔
اور یہ بھی ثابت ہے کہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی اور ان کے حکم سے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واحد بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر قائم تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن حکیم حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک جلیل القدر نبی، قوت فیصلہ کے حامل عظیم بادشاہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین اور لاؤ لشکر کے مالک اور رعب و دبدبہ کے حامل اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے روپ میں پیش کرتا ہے، اور یہودیوں کی اس بات کو بھی رد کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور ان کی حکومت جادو کے زور پر قائم تھی، بلکہ قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو اور کفر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال 990 قبل مسیح میں ہوا ہے۔ جادو ایک برا فعل ہے اور برا عمل ہے، اور اس میں شیاطین کا عمل و دخل زیادہ ہوتا ہے۔ سحر عربی میں کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ تو اصطلاح شریعت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مدد حاصل کی جائے، خواہ اس کے لیے کفریہ اور شرکیہ کلمات پر مبنی منتر پڑھے جائیں، غیر اللہ کی عبادت اختیار کی جائے یا شیطان کی رضا کے کام کیے جائیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، حالت جنابت میں رہنا، غسل نہ کرنا اور شیطان کی مدح و تعریف کرنا وغیرہ۔ تفصیل کے لیے معارف القرآن جلد اول۔ دنیا میں جادو کس طرح آیا تو مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ دنیا میں جادو دو طرح سے شروع ہوا۔ ایک تو جنات کے ذریعے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو جادو سکھایا، اور دوسرا دو فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے جو آزمائش کے لیے شہر بابل میں بھیجے گئے تھے۔ تفسیر معالم التنزیل جلد اول۔ ہاروت و ماروت کا ذکر اگلے درس میں آئے گا انشاءاللہ۔ بہرطور جادو اور معجزہ یا کرامت اور جادو، ان میں کیا فرق ہے؟ تو جادو سے جتنے بھی آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ سب اسباب طبعیہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان کے اسباب مخفی ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ان آثار کو خرق عادت تصور کرتے ہیں، جبکہ معجزہ میں اسباب طبعیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ معجزہ براہ راست اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے۔ جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے گندے اور ناپاک رہتے ہیں، جبکہ معجزہ جن جلیل القدر ہستیوں سے ظاہر ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ فرما بردار، عبادت گزار اور تقوی و طہارت کے پیکر بندے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے تھے۔ نبوت کے سلسلے کے ساتھ ہی معجزات کے ظہور کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، البتہ اولیاء اللہ سے کرامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ عوام سہولت اور آسانی سے کرامت اور جادو میں فرق کر سکتے ہیں، اللہ کے نافرمان بندوں سے کرامات کا ظہور کبھی نہیں ہو سکتا، وہ محض ان کے شعبدے ہوا کرتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں بعض کا تعلق تو اسباب کے ساتھ ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، مثلا چھری کے ذریعہ گلا کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، سینے میں گولی لگنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ بعض دوائیں مفید بھی ہوتی ہیں کہ ان کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالی شفا دے دیتی ہیں، لیکن بعض ایسی بھی ہیں جیسے زہر کہ ان کا کھانا موت کا سبب ہے۔ غرض کے بہت سی چیزیں ہیں جن کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، اور جادو بھی اسی قسم سے ہے جس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسباب سے بالا تر ہوتی ہیں، ظاہری طور پر ان کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے معجزہ اور کرامت، معجزہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔
معجزہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا اور کرامت ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اور اگر ذاتی فعل ہو تو جب چاہیں کر لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ذاتی فعل ہے تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال سمجھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی تو ان کو دو معجزات بھی ساتھ دیے، ید بیضاء اور عصا مبارک، دو معجزے دیے۔ عصا کو زمین پر ڈالتے وہ اژدہا بن جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے کر حکم دیا، اے موسیٰ اپنی یہ لاٹھی یا عصا زمین پر پھینک دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ رات کا وقت تھا مگر وہاں اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی تھی۔ جب سانپ بن گئی وہ لاٹھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ قرآن حکیم بتاتا ہے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، کہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا کہ یہ سانپ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ موذی چیز سے بچنا ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ تو بہرطور موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، خذها اس کو پکڑ لیں، سنعیدها سیرتها الاولی ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے، یہ لاٹھی بن جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ فعل اختیاری ہوتا تو پھر ڈر کر کیوں بھاگتے؟ تو جس طرح یہ معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اس طرح کرامت بھی ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اپنی طرف سے نہیں ہوتا، رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا معجزے کو، اب دیکھیں کرامت۔ تیسرے پارے میں آئے گا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب بچی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے مکان پر چوبارہ تھا، اس کو جالیاں لگی ہوئی تھی، بڑا ہوادار تھا، یہ اسی چوبارہ میں رہتی تھی حضرت مریم۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو تالا لگا کر جاتے تھے اور وہ اندر کھیلتی رہتی تھی، اور جب واپس آئے قرآن حکیم میں آتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس واپس آئے تو دیکھا ان کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہیں، آم کا موسم نہیں تو آم پڑے ہیں، سیب کا موسم نہیں تو سیب پڑے ہیں، انگور کا موسم نہیں تو انگور پڑے ہیں، بے موسم کے پھل پڑے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا انا لک ھذا، یہ تجھے کہاں سے ملے ہیں؟ دروازہ تو باہر سے میں بند کر کے گیا تھا، کھڑکیوں میں جالیاں لگی ہوئی ہیں، اندر آنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ بے موسم کے پھل۔ تو حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ ان کی کرامت تھی، کیونکہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، مگر بھیجنے والا اللہ تعالی ہے، یہ ان کا حضرت مریم کا ذاتی فعل نہیں تھا۔ تو جب ذاتی فعل نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے تھا، تو بغیر اسباب کے اللہ نے وہاں پر پہنچا دیا۔ تو معجزے اور کرامت کا اسباب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اور جادو کا اسباب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جادو کی بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں، بلکہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جادو کی 13 قسمیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ساری کی ساری جو اقسام ہیں، جتنی بھی جادو کی قسمیں ہیں، ساری کی ساری ناجائز ہیں۔ تو یہودیوں کے مولوی اور پیر، ان کے علم والے لوگ، وہ جب کرتب بناتے تھے، دکھاتے تھے، لوگوں کو کرتب کرتے تھے اور عوام سے یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری کرامت ہے، اور عوام بڑے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے بے حساب عوام کے ذہن بگاڑ دیے۔ پھر اس جادو کی کڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاتے کہ یہ ان سے نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو معصوم ہیں، پیغمبر ہیں، وہ ایسا برا کام کب کر سکتے تھے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی، ارشاد ہوا واتبعوا، ان لوگوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی عہد حکومت میں، یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں، جنوں، جانوروں
جانوروں پرندوں پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا تھا، اور وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور اس زمانے میں جنات انسانوں کو نظر آتے تھے اور جادو کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے ان علم والوں نے، اہل علم نے، مولویوں نے، پیروں نے اس جادو کی پیروی کی جو جنات پڑھتے تھے، اور یہ تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات اور شیاطین نے کفر اختیار کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جادو چونکہ کفر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہ سیکھا ہے نہ سکھایا ہے۔ یہ چیزیں جنات اور شیاطین سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس آدمی سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو اس کو ولی نہ سمجھ لینا، اور اگر عجیب و غریب چیز کا ظاہر ہونا ولایت کی دلیل ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، اگر عجیب و غریب چیز کا ظاہر ہونا ولایت کی دلیل ہے تو پھر دجال تو رئیس الاولیاء ہونا چاہیے، کیونکہ اس جیسی عجیب و غریب حرکتیں کون کر سکتا ہے؟ وہ بارش برسنے کا حکم دے گا، بادل اکٹھے ہو جائیں گے، بارش برسنا شروع کر دیں گے، زمین پر پاؤں مارے گا، زمین سونا چاندی اگل دے گی، اور چیزوں کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرے گا، ساری چیزیں اس کے پیچھے چل پڑیں گی۔ لہذا کسی سے عجیب و غریب چیزوں کا ظاہر ہونا اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ اگر مومن ہے تو پھر دیکھیں گے کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر شریعت کا پابند ہے اور اس کے ہاتھ پر کوئی چیز خلاف عادت ظاہر ہوئی ہے تو وہ اس کی کرامت ہوگی، لیکن کرامت اس کے اختیار میں نہیں ہوگی، وہ اسباب کے تحت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے دکھا دیں گے، اللہ کے حکم سے ہوگی، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن بھی ہو اور ساتھ شریعت کا پابند بھی ہو، تب تو خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہوگی تو کرامت کہلائے گی۔ اگر ایسا بندہ نہیں ہے تو پھر کرامت نہیں ہو سکتی، پھر دجل و فریب ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے، شعبدہ ہو سکتا ہے، کرامت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شریر لوگوں سے اور شر والے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔